بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، غازی علم دین شہید کی داستان عشق قسط نمبر 1۔ علامہ اقبال کو جب معلوم ہوا کہ ایک 21 سالہ ان پڑھ اور مزدور پیشہ نوجوان نے گستاخ رسول راجپال کو بڑی جرت اور پھرتی سے قتل کر دیا ہے تو انہوں نے کہا، اسی گلیں کردے رہ گئے تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یعنی ہم باتیں ہی بناتے رہے اور بڑھئی کا بیٹا بازی لے گیا۔ غازی علم دین 14 دسمبر سن 1908 18 ذوالقعدہ 1326 ہجری کو متوسط طبقے کے ایک شخص طالع مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری یعنی بڑھئی کا کام ان کا پیشہ تھا۔ عزت سے دن گزر رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے۔ اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے جاتے تھے۔ زندگی اس ڈھب کی تھی، صبح ہوتی ہے شام، عمر یوں ہی ہوتی ہے تمام۔ کوچہ چابک سوارہ میں طالع مند اپنے اہل خانہ کے ساتھ امن و آشتی سے رہتے تھے۔ اس دور میں یہ لوگ اپنی قسمت آپ بنانے، تقدیر کا منہ چڑھانے یا حالات کا پھندا گردن سے اتارنے راتوں رات لکھپتی بننے کے آرزومند نہ ہوئے۔ نام طالع مند تھا، آبرومند تھے۔ وہ اپنی سمی سکڑی بری بھلی زندگی پر قانع تھے، اس میں ہلچل مچانے کا ارادہ نہ رکھتے تھے۔ اس دور میں دولت سے زیادہ عزت کی قدر کی جاتی۔ ان کی تو ایک ہی آرزو تھی کہ علم دین بڑا ہو کر انہی جیسا سعادت مند، دیانتدار اور نیک کاریگر ہو، گھر بسائے اور اچھا نام پائے، خدا اسے ہر برائی سے بچائے۔ کسے خبر تھی کہ علم دین بڑا ہو کر گھر کی اوقات ہی بدل دے گا، اسے زمین سے اٹھا کر اوج ثریا پر لے جائے گا، محلہ چابک سوارہ کو تاریخ کا درخشاں ستارہ بنا دے گا، لاہور کو اس پر ناز رہے گا، لاہور کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا۔ طالع مند نے اپنے بیٹے کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھیں۔ علم دین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم نہ پا سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لینا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر چھپا ہوا تھا جس کی بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب جاویدانہ میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔ طالع مند اعلیٰ پایہ کے ہنر مند تھے۔ وہ علم دین کو گاہے بگاہے اپنے ساتھ کام پر لاہور سے باہر بھی لے جاتے۔ بڑا بیٹا محمد دین تو پڑھ لکھ کر سرکاری نوکر ہو گیا، لیکن علم دین نے موروثی ہنر ہی سیکھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمد دین نے علم دین کے بارے میں خواب میں پریشان دیکھا۔ علم دین والد کے ساتھ سیالکوٹ گیا ہوا تھا۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی باہمی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم دین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی علم دین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ایک عرصہ بعد دونوں بھائی ملے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ ایک دوسرے سے بغل گیر رہے کہ طالع مند نے محمد دین سے بیٹھ جانے کو کہا۔ محمد دین نے خواب میں علم دین کو زخمی ہوتے دیکھا تھا۔ خواب کتنا سچا نکلا۔ علم دین واقعی زخمی ہوئے تھے، ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، شیشہ لگا تھا۔ ہاتھ زخمی تو ہوا لیکن زخم گہرا نہ تھا۔ اگلے روز محمد دین لاہور آ گئے۔ علم دین والد کے ساتھ رہے، والد کا ہاتھ بٹاتے اور کام سیکھتے۔ اہل خانہ سمجھ گئے کہ علم دین نجار بنیں گے اور نجاری ہی کو ذریعہ معاش بنائیں گے۔ ابھی ناڑی تھے جبھی تو ہاتھ زخمی کر بیٹھے۔ ویسے تیز دھار اوزاروں سے کام کرنے اور سیکھنے میں ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ طالع مند کبھی بیمار نہ رہتے، لاہور میں کام کرتے، لاہور سے باہر جاتے، جہاں کام کرتے نیک نامی سے کرتے، اپنے مالکوں سے صرف بولی اور اجرت کے حوالے سے تعلق قائم نہ کرتے بلکہ انسانی ہمدردی کا رشتہ قائم کرتے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے، ان کی عزت کرتے۔ علم دین کا گھرانہ پرانی وضع کا تھا، جہاں وہ والدین کے زیر سایہ تربیت پا رہے تھے۔ گھر سے عزت اور شرافت کا سبق لیا، وہیں دیانتداری کی ٹوپی پائی۔ گھر ہی درسگاہ ٹھہری، جہاں سے کتابی علم تو نہ ملا لیکن اس کی روح جذب کی، اس کی غایت جانی پہچانی، گھر کے شریفانہ ماحول میں ڈھل گئی۔ والد کی محبت میں رہ کر معلوم ہوا کہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، احسار اور احسان کو زندگی کا بنیادی عنصر قرار دے۔
खलूस से ज़िंदगी गुजारे, हर एक से नेकी से पेश आए, उसका सिला किसी न किसी शक्ल में बंदे को मिल जाता है। इल्मदीन ने बचपन ही में बाज़ ऐसे वाक़यात देखे जिनके नकूश उनके दिमाग पर सब्त हुए और उनकी किरदार साजी में काम आए। 1 साल वालिद के साथ कोहाट में रहे। ये इलाका गयूर और बहादुर पठानों का है। तब यहाँ 12 किस्म की कोई चीज़ न थी। ये बहुत ही अच्छे लोगों का डेरा था। पठानों का ये वस्फ है कि जो उनसे नेकी करे वो उसे भुलाते नहीं बल्कि याद रखते हैं। बड़े मुखय्यर, तबा और मतवाज़े लोग हैं। मोहसिन को करार वाकई सिला देते हैं, जान निसार कर देते हैं। यही उनकी ज़िंदगी है, यही चलन है, यही दस्तूर हयात है। मिलते हैं नाजरीन अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।